کو خواب میں دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور جاگتی آنکھوں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور دیوانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ عاشق کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جاگتی آنکھوں بھی کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام تفتزانی کا ہے۔ امام تفتزانی کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی انتہائی کند ذہن بندہ تھا، بلید الناس۔ ایک ہوتا ہے ذکی الناس، ایک ہوتا ہے اوسط الناس، ایک ہوتا ہے بلید الناس۔ ذکی الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو اسے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اوسط الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو تو بات سمجھ جائے گا، مثال نہ دو تو بات نہیں سمجھے گا۔ بلید الناس وہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال دو اسے کچھ نہیں سمجھ آئے گا، نہ دو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بلید الناس۔ سعد الدین تفتزانی کو بلید الناس کہا جاتا تھا۔ قطب الدین رازی کا شاگرد تھا۔ کس کا شاگرد تھا؟ قطب الدین رازی کا شاگرد۔ کیا نام ہے؟ سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی جب یہ کلاس میں سبق پڑھتے تو جب استاد باقی شاگردوں سے بات کرتے، قطب الدین رازی جب باقی شاگردوں سے بات کرتے تو جب کسی جاہل کا تذکرہ ہوتا یا کسی بے وقوف کی بے وقوفی پر بات ہوتی یا کسی احمق کی حماقت پر بات ہوتی تو کہتے، یہ نہ کہتے فلاں بے وقوف ہے، وہ کہتے یہ ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یعنی بے وقوفی کی علامت سعد الدین بن چکا تھا۔ سعد الدین تفتزانی بے وقوفی کی علامت بن چکا تھا۔ یہ میرے پاس جو سامنے کتابیں پڑھی ہیں اس میں توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بے شمار کتابیں۔ سعد الدین تفتزانی کے جوڑ کا آدمی دنیا میں نہیں ہے، آپ کو بتاؤں، ایسا چوٹی کا عالم ہے، لیکن یہ سعد الدین کیا تھا اور کس نے اسے کیا بنا دیا، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کیسے بنا، تفتزانی کیسے بنا؟ سعد الدین کو دنیا آج علامہ تفتزانی کے نام سے کیوں جانتی ہے؟ سعد الدین تفتزانی جہالت کی علامت تھا، حماقت کی علامت تھا، احمق کہلاتا تھا۔ ایک دن سعد الدین تفتزانی محنتی بڑا بہت محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن سعد الدین تفتزانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، بار بار کتاب کھولتا، کتاب پڑھتا، مطالعہ کرتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا، اسباق یاد کرتا، بھول جاتا، پھر یاد کرتا، پھر بھول جاتا۔ ابن حماد حنبلی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ابن حماد حنبلی اہل سنت نہیں ہے، ہمارا اپنا بندہ نہیں، اغیار سے تعلق ہے اس کا، وہ لکھتا ہے۔ اور سعد الدین تفتزانی کا دور کب کا ہے؟ 800 سال پہلے کا، 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تفتزانی کون ہے؟ تفتزانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ طلاب العلم جانتے ہیں، علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تفتزانی کا مقام کیا ہے۔ یہ تفتزانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اخلاص سے علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے، تو میری حالت کو جانتا ہے، تو میری کمزوری کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو بھی جانتا ہے۔ سعد الدین تفتزانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر رہا ہے۔ یہ رونے کی ادائیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آنسوؤں کا ایک میں نے تذکرہ کیا تھا، جب میں نے آنکھ کا تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا اس آنکھ میں اپٹومیٹرسٹ کے لیے بھی میں نے کافی آج کی اس محفل میں کافی اصطلاحات بیان کی، آنکھ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتایا تھا ان آنکھوں میں ایک پردہ چشم کی عضویات اشک بھی موجود ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، انہی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی، اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو انسان اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا ختم ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ اسی آنسوؤں کی تھیلی کا تعلق دل کی نگاہ سے بھی ہے، دل کی ایک آنکھ سے بھی ہے۔ ایک دل کی آنکھ ہے جو کونین کے والی کا حسین مکھڑا دیکھتی ہے، دل کی ایک آنکھ ہے جو آقا کا حسین چہرہ دیکھتی ہے۔ اگر انسان کی
आंखों से आंसू निकलना खत्म हो जाए तो इंसान का दिल फिर आका को नहीं देख पाता। आका को देखना चाहते हो और रूहानी तौर पर नाबीना नहीं रहना चाहते, अगर बीनाई चाहते हो, अगर चाहते हो कि अंखियारे हो जाओ तो रोने की आदत बना। रात भी ढल गई, मेरी उम्र भी ढल गई, अते ढल गए अथरू सारे। डुब ना जाऊं तारियां वांगू किते आस मेरी दे तारे। रात भी ढल गई, मेरी उम्र भी ढल गई, ते ढल गए अथरू सारे। डुब ना जाऊं तारियां वांगू किते आस मेरी दे तारे। रोने की आदत बना, उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में, दीवानगी में रोने की आदत बना लो। ये आंसू, इनका फायदा क्या है? आइए सादुद्दीन तफ्ताजानी से सीखिए। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने रोना शुरू किया। सादुद्दीन तफ्ताजानी रो रहा है, अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहता है कौन है? कहा तो सादुद्दीन है। कहा मैं सादुद्दीन। कहा बाहर आओ सादुद्दीन। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं सबक पढ़ रहा हूँ, मैं इल्म पढ़ रहा हूँ। कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहा आओ सादुद्दीन तफ्ताजानी सैर को चलते हैं, सैर को चलते हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा मुझे सैर के लिए तो नहीं बनाया गया, मेरी जिंदगी का मकसद सैर तो नहीं है, मुझे तो इल्म के लिए पैदा किया गया। मेरे पैदा किए जाने का मकसद क्या है कि मैं इल्म दीन हासिल करूं। मैं तो आलिम बनने के लिए पैदा किया गया हूं। आता जाता कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं आता, लेकिन सादुद्दीन का जज्बा देखिए, सादुद्दीन का खुलूस देखिए, सादुद्दीन की हिम्मत देखिए। दरवाजे पर दस्तक दी गई, सादुद्दीन बाहर आए। कहा क्यों आए? कहा सैर को चलते हैं। कहा मैं सैर के लिए तो नहीं बनाया गया, मैं तो इल्म के लिए बनाया गया हूँ। सादुद्दीन किताबें खोलता है, फिर किताबें पढ़ता है। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कहा कौन? कहा सादुद्दीन बाहर आ जाओ। कहा मैंने तुम्हें कहा तो है, मैं तो इल्म पढ़ने के लिए पैदा किया गया हूँ, मैंने तो इल्म की खिदमत करनी है, मैं तो आलिम बनने के लिए पैदा किया गया हूँ। ये सैर करना ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक देता है। सादुद्दीन कहता है अरे तुम्हें बताया है कि मेरा मकसद सैर करना नहीं है, मुझे एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। कहा सादुद्दीन तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है? तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 800 साल पहले हो चुका था। कहा मुहम्मदुन यंतज़िरु लक, आप बाहर कौनैन के वाली इंतजार कर रहे हैं, आमना का लाल इंतजार कर रहा है, मदीने वाली सरकार आ गए हैं, आका आ गए हैं, आका तेरे लिए आए हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी न सर पे पगड़ी बांधी, न जूता पहना, किताबों को भूल गया। सादुद्दीन तफ्ताजानी किताबों को भूल गया। क्यों भूल गया? चक घूंघट शर्म हिजाबा, चक घूंघट शर्म हिजाबा छल दर्स ते भूख किताबा इते कम नहीं पढ़न पढ़ावंदा, सिख जज कोई यार मनावंदा, सिख जज कोई यार मनावंदा। अब यार मनाने का वक्त आ गया है, अब तो किताबों वाला आ गया है, जिसकी वजह से पूरी कायनात में इल्म की खैरात बढ़ती है। आज वो आमना का लाल आ गया है। अरे पहले तो कोई सादुद्दीन तफ्ताजानी को किताबों से जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन आज किताबें वही रह गई। सादुद्दीन अपनी पगड़ी भूल गया, अपनी दस्तार भूल गया, अपने जूते भूल गया, अरे दुनिया को भूल गया। क्यों? बाहर आमना का लाल आया है, बाहर मदीने वाली सरकार आई है, बाहर कौनैन के वाली आए हैं, बाहर किस्म खुदा आए हैं, बाहर सैयदना मका आए हैं। आज सादुद्दीन इल्म को भूल गया, किताबों को भूल गया। आज आंसू रंग लाए हैं, आज आंसू रंग लाए हैं। आज जो आंसू आंखों से बहे हैं, आज कौनैन के वाली ने उन्हीं आंसुओं को देखकर सादुद्दीन तफ्ताजानी पर करम किया है। सादुद्दीन तफ्ताजानी बाहर जाता है, मदीने वाली सरकार के कदमों में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, आका कैसे आना हुआ, आका कैसे आना हुआ? कौनैन के वाली ने कहा है तफ्ताजानी मुंह खोल, मुंह खोल। तफ्ताजानी ने मुंह खोला, तफ्ताजानी ने मुंह खोला। आका ने अपना लुआबे दहन अता किया, अपना मुबारक लुआब सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला। आका फौरन वहां से तशरीफ ले गए। अब क्या होता है? दूसरे दिन वही सादुद्दीन तफ्ताजानी उसी क्लास में बैठता है। कुतुबुद्दीन राजी की उसी क्लास में बैठता है। कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं
ہم نے دیکھا جس طرح سانپ جب حملہ کرتا ہے تو چھلانگ لگا لگا کے حملہ کرتا ہے، ہر علمی نقطے پر سعد الدین تفتزانی یوں حملہ کرے اپنے مخاطب کو جھنجھوڑ کے چھوڑتا تھا، اپنے مخاطب پر یوں حملہ کرتا تھا، ہر علمی نقطے پر گرفت کر رہا ہے سعد الدین تفتزانی۔ ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے، ارے ہوا کیا؟ یہ وہی سعد الدین تفتزانی ہے، ارے کیا ہوا؟ قیامت آ گئی۔ سعد الدین تفتزانی میں سو رہا ہوں یا تو سو رہا ہے؟ تجھے کیا ہوا؟ تو تو بلا کا آدمی بن گیا، ارے بتا تو صحیح ایک رات میں کیا ہو گیا؟ تو بتا تو صحیح۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا اے میرے استاد ابھی نہیں بتا سکتا، تنہائی کی بات ہے، راز کی بات ہے، استاد کو بتاؤں گا، فقط آپ کو بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا تنہائی میں، بتاؤں گا اکیلے میں۔ کہا ابھی بتا۔ قطب الدین رازی سعد الدین تفتزانی کو علیحدہ لے جاتے ہیں، کہا بتا کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ سعد الدین تفتزانی کہہ رہا ہے ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرا پھوٹ گیا سب تن من دھن۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا جس کا انتظار مدتوں سے کر رہا تھا آج وہ مدینے والا آیا تھا، آج آقا نے کرم فرمایا، قطب الدین رازی نے کہا، قطب الدین رازی کا جملہ بس ذہن کے دریچے کھول بلکہ دل کے دریچے کھول اور دل کے کسی پیارے کونے میں اس جملے کو سنبھال لو۔ قطب الدین رازی نے کہا ارے سعد الدین تیری قسمت پہ ناز کرتے ہیں، تیری قسمت پہ قربان جائیں۔ اے سعد الدین تفتزانی ہم تو ساری زندگی تجھے جاہل احمق اور کند ذہن کہتے رہے، آج میری بھی خواہش ہے کاش قطب الدین رازی بھی کند ذہن ہوتا اور آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، مدینے والا مجھ پر بھی کرم فرما دیتا۔ پھر وہ سعد الدین کیا بنا؟ وہ سعد الدین آج اس کی کتابیں سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ سعد الدین ہے۔